رحمة للعالمین وعلى آلك واصحابك یا خاتم النبیین۔ سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں۔ جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیمبر، جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیمبر، ہوتی رہیں کونین کے سرکار کی باتیں۔ قابل عزت، قابل احترام حاضرین محترم، سامعین ذی وقار، کافی دیر سے نعت کا یہ سلسلہ جاری ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ اس دنیا کے اختتام تک، قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جاری و ساری رہے گا۔ میں کوئی زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا۔ مجھے ایسے لگا جیسے غلام عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے بھرپور اپنی مرضی کا ٹائم لیا ہے، اب میں حافظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق تقریر کرے۔ ٹائم کھلا ہے، ٹائم کافی ہے، لیکن زیادہ لمبی آپ سے گفتگو نہیں ہوگی۔ اس موضوع پہ کافی پہلے سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ کسی مرحلے پہ اس پہ ہم بات کریں، لیکن یہ کام مؤخر ہوتا رہا۔ اب صورتحال جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ساری ہماری قوم ایک ہڈاکزم کا شکار ہے، بار بار شکوہ وہ کر رہے ہیں کہ آپ دیر سے آتے ہیں، دیر سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں بھی آپ میں شامل ہوں کہ دوسری رکعت کے اختتام پہ میں فرض نماز میں شامل ہوا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ہم سارے وہ ہیں کہ وہ کسی نے پوچھا تھا، کسی سے سوال پوچھا کہ وہ کون سے طلبہ ہیں، سٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں جو کالج میں دیر سے آتے ہیں، تو اس نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ وہ جو ہاسٹل کے اندر رہتے، سب سے دیر سے وہ آتے ہیں جو جتنے قریب ہوتے ہیں، چونکہ وہ احساس ہوتا ہے کہ جی ابھی چلتے ہیں، کون سا مسجد دور ہے، ابھی 5 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، تو 5 منٹ کرتے کرتے کئی 5 منٹ گزر جاتے۔ دوسری گزارش یہ کرنا چاہوں گا تمہیدی ان جملوں میں، نعت خواں حضرات ماشاءاللہ بریشیا کے بلکہ پورے اٹلی کے میں سمجھتا ہوں مقبول ترین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ اس مجلس میں، اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے۔ اس موضوع پہ جب میں چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ کے گوش گزار کروں تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی کتابوں کے اندر، کم از کم ہمارے پاس جو چند کتابیں ہیں ان میں کوئی مواد لمبا چوڑا نہیں تھا۔ ایک کتاب میں کوئی 3 صفحے 2.5 صفحے کا ایک مضمون نعت کے موضوع پہ تھا، وہ اتفاق سے میں نے غلام عباس صاحب کو کتاب دے دی چونکہ اس کے اندر اور بھی مضامین تھے، اور جمعے کو میں نے پھر ان سے کتاب واپس لی، اور آج فجر کے بعد کچھ تھوڑا سا چند نکات، چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے میں نے لکھے۔ ایک مرحلے پہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نعت کی تاریخ، اس کا پس منظر، اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اس موضوع پہ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بہر طور اچھا خاصا میٹیریل ہونا چاہیے، مواد ہونا چاہیے، لیکن سچی بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ جب تھوڑا سا اس پہ سوچنے کی کوشش کی تو پھر خود سے فہم کے اور ادراک کے دروازے کھلتے گئے۔ پھر خود سے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے دل کے اندر کوئی بات القاء ہو رہی ہے، اور جیسے ایک آمد کی صورت ہوتی ہے، ایسے کچھ چیزیں جو ہیں ان کی آمد ہو رہی ہے، اور پھر آپ یقین جانے مسجد میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ اتنا مواد میرے پاس موجود ہے، اب اس کو میں کیسے لفظوں میں سمیٹوں گا
اور اس مختصر وقت میں کون سی بات کر سکوں گا اور کون سی بات نہیں کر سکوں گا، کس ضمنی موضوع کو چھوڑوں گا اور کس ضمنی موضوع پہ بات کر سکوں گا۔ تو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف، یہ وہ بیان ہے، یہ وہ موضوع سخن ہے کہ جب انسان اس طرف راغب ہوتا ہے، اس طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ خالق ارض و سما خود کرم فرماتا ہے، اور پھر وہ ثناخوانی کا سلسلہ اور اس کے ذہن کے اندر وہ باتیں اور وہ موضوعات آتے ہیں کہ پھر ان کے کوئی اینڈ نہیں ہوتا، ان کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، کچھ باتیں تھوڑی سی ابتدا میں کوئی آدھے گھنٹے شاید آپ سے بات کروں، زیادہ بات نہیں کروں گا، وہ تاریخ کے حوالے سے ہیں اور یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کو آپ یوں بھی دیکھ لیں کہ میں نے یہ چیز دیکھتے ہوئے کچھ حوالے میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھنے ہیں یا میں نے نوٹ نہیں کیے کہ اگر تاریخ کے حوالے سے کہ فلاں سن میں، فلاں دور میں، فلاں ادوار میں یہ ہوتا رہا، تو تاریخ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس سے ہم کتراتے ہیں، جغرافیہ اور تاریخ، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر۔ پھر اسی طرح جو گرامر سبجیکٹ ہے، اردو کے اندر ہو یا انگلش کے اندر ہو، جس میں گردانیں یاد کرنی ہوں، اس سے بھی ہم بڑا دور بھاگتے ہیں۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ وہ عربی گرامر کے کچھ اصول یا قاعدے کہ نعت کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اور مختلف جو لغات ہیں اس کے اندر کس کس انداز میں نعت پہ بات ہوئی ہے اور نعت کی جو تعریفات ہیں وہ لکھی گئی ہیں، میں نے اس کو بہت آسان لفظوں میں سمونے کی کوشش کی ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ نعت کی تعریف کے اندر، یعنی نعت کی تعریف سے میری مراد یعنی اس کے معنی جو ہیں، اس کو لغت کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کم و بیش ہمیں 15-16 سے زائد اس کے معنی اور اس کے مفاہیم لغت کے اعتبار سے ہمیں نظر آتے۔ لیکن یہاں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نعت کے عام طور پہ جو اس کا مفہوم ہم لیتے ہیں وہ توصیف ہے، وہ ثنا ہے، وہ تعریف ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرنا ہے، آپ کی مدح سرائی ہے۔ علامہ حنفی علیہ رحمہ نے تاج العروس میں لکھا کہ نعت کے معنی ہے وصف بیان کرنا۔ ابن کثیر، میں اس لیے یہ حوالے دینا چاہ رہا ہوں، میں نے جمعے میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ آپ اپنے اذہان کے اندر ان باتوں کو نقش کریں کہ یہ کوئی وہ پہلو نہیں ہے نعت کا کہ پاکستان میں لوگ اٹھتے ہیں تو نعت پڑھتے ہیں، تو یہ کوئی بر صغیر کا کوئی ٹریڈیشنل معاملہ ہے، یہ وہاں کی کوئی روایتی بات ہے، یہ وہاں کی کوئی رسم ہے نعت کہنا، ایسا نہیں ہے۔ ابن کثیر علیہ رحمہ وہ اس کے معنی جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں حسن کا بیان کرنا۔ لسان العرب نے لکھا کہ کسی ذات کا اپنی جنس کی دیگر انواع سے افضل ہونا، کہ وہ ذات جو اپنی جنس کے اندر باقی تمام سے افضل ہو، باقی تمام سے زیادہ اس کی افادیت ہو، اس کی اہمیت ہو، اس کو امتیاز حاصل ہو۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ امام مسلم وہ لکھتے ہیں کہ نعت کے معنی جو ہیں وہ سفارش کرنے کے ہیں۔ اسی طرح کئی معنی اس کے موجود ہیں، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ سنن نسائی کے اندر، دیگر احادیث کی کتب کے اندر بھی نعت کا لفظ عربی میں عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا، یہ مستعمل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم مدح سرائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مدحت پیش کرنا، ان کی ثناخوانی کرنا۔ لیکن اردو کے اندر یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، فارسی کے اندر ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق عربی زبان کے اندر ہے، احادیث کے اندر نعت کا لفظ موجود ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ یہاں پہ امام مسلم جو ہیں وہ نعت کا لفظ لکھ کے اس کے معنی لکھتے ہیں کہ اس کے معنی سفارش کرنے کے ہیں۔ اور مسند امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے اپنی جو مسند ہے اس کے اندر آپ نے کم از کم 15 بار تقریباً نعت کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا۔ تو گویا احادیث کی کتب کے اندر بھی ہمیں نعت کا لفظ ملتا ہے،
تو میں نے کہا کہ نعت کے معنی جو ہیں وہ اوصاف بیان کرنے کے ہیں، وہ احوال بیان کرنے کے ہیں، وہ حلیہ بیان کرنے کے ہیں، وہ جوہر سامنے لانے کے ہیں۔ الغرض نعت کے کئی معنی اور مفاہیم ہیں، تو اگر ہم ان معنی اور مفاہیم کو ایک پیرائے کے اندر سمونا چاہتے